محترم بزرگ و عزیز دوستو، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں عموماً لوگوں کے زبانوں پر اور مسلمان معاشرے میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کی ایک تاریخ کو ان کی طرف منسوب کر کے کچھ رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ کچھ بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں جن کا نہ اس اللہ کے محبوب بندے سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات سے کوئی تعلق ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی رسم ہو یا کوئی بھی بدعت ہو، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوا کرتا، بھلے اس کو دین کے نام پر کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے، عظمت کے ساتھ کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ اللہ کے رسول سے ہے، نہ اللہ کے کسی محبوب اور مقرب بندے سے ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے۔ زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر بتایا ہے، اور آپ نے صحابہ تک منتقل فرمایا۔ صحابہ نے اسی طریقے کو، اسی دین اور اسی شریعت کو اپنے شاگردوں تابعین تک پہنچایا، پھر تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، پھر اولیاء کاملین تک یہ سلسلہ پہنچا، پھر اسی طریقے سے آج تک برابر بغیر کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ مسلسل یہ سلسلہ پابندی کے ساتھ آج بھی برقرار ہے۔ تو اس لیے کسی بھی بدعت کو، کسی بھی رسم کو دین سمجھ لینا یہ ہماری بے وقوفی ہے، اور یہ ہمارے عقل سے پیدل ہونے کی علامت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات کا سہارا لے کر، کچھ جھوٹے قصے اس کے ساتھ جوڑ کر، اور کچھ صحیح واقعات بھی کرامت کے سنا کر لوگوں کو آپ کے نام سے تو واقف کرایا ہے، لیکن آپ کی تعلیمات سے آج بھی امت ناواقف ہے۔ جو ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ ان کے نام سے واقف ہیں، اور ان کی ذات سے واقف ہیں، ان کی کرامات سے واقف ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، ان کی ہدایات سے واقف نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بدعات اور خرافات کا شکار ہیں۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی ہدایات کو عام کیا جائے، آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے لائی جائے، تاکہ پتہ چلے جس ولی کا نام لے کر ہم اپنا پیٹ پال رہے ہیں، یا جس ولی کا نام لے کر ہم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، وہ ولی اللہ کا کیسا بندہ تھا۔
اس کی راتیں کیسی تھیں، اس کا دن کیسا تھا، اس کا علم کیسا تھا، اس کا زہد و تقوی کیسا تھا، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا، اس کے اندر اللہ کی محبت کا معیار کیا تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کتنی تھی اور کیسی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو معلوم کیا جائے۔ زندگی جب معلوم ہوگی، تعلیمات سے جب واقفیت حاصل ہوگی تو اصل حقیقت سامنے آئے گی، اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ پھر ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو اپنا نمونہ اور ماڈل بنا کر چلنا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے رہبری ہوگی ان کی زندگی، ہمارے لیے رہنما ہوگی ان کی زندگی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، خطبے میں نے 2 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی اور ایک حدیث مبارک جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں سنایا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کی روشنی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی کچھ باتیں اور آپ کی کچھ تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں گے کہ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے ہم واقف ہیں، آپ کی اس زندگی سے ہم واقف ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو امت تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں کسی اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی ولی کامل کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیوں رحمت نازل نہ ہو؟ وہ جس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق تھی، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی کسی مجلس میں اللہ کے ولی کا، اللہ کے محبوب اور مقرب اور نیک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی ایسی محفل ہو اور وہاں صحیح زندگی سنائی جائے، آپ کا صحیح تعارف کرایا جائے، ان کی صحیح تعلیمات کو بتایا جائے، ایسی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کرنا چاہیے۔ ایسی مجلس کو اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کی بارش کے کچھ قطرے ہم پر بھی پڑ جائیں۔ اسی طرح جب کسی ولی کا تذکرہ کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی نیک بندے کا تذکرہ ہم کریں تو ان کے تذکرہ کرتے وقت بھی ہماری نیت محض اللہ کو خوش کرنے کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ خود سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ یہ موجب نزول رحمت ہے، یعنی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جس ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ولی ہم سے خوش ہو جائیں یا ہم تذکرہ کر کے اس ولی کو خوش کریں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس محبوب بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہاں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ جب کسی اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ ہوگا
اس کی زندگی کا تذکرہ ہوگا، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہوگا، تو ہو نہ ہو اس کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اس کا اچھا ہونا ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اس کے طور طریقے ہمیں اچھے لگیں گے، تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، تو یہ محبت محض اللہ کے لیے پیدا ہوگی، یعنی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس لیے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ محبت بھی بہت بڑے اجر و ثواب کی باعث ہے، بہت بڑی فضیلتوں کے حامل ہے، اور اس کا حکم دیا گیا من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، تو یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے کسی سے قطع تعلق کریں، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی سے کچھ واپس لے لے کسی کو نہ دے، اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے، یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے، ورنہ تو لوگوں سے محبتیں، لوگوں سے دوستیاں، لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے چاہتیں، یہ اغراض کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اپنے مفاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کسی سے کچھ فائدے کے لیے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، اور کسی سے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ مشاہدہ روزانہ کرتے ہیں کہ آدمی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے اس لیے کہ اس سے تعلق اگر قائم کروں گا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا، یہ غرض ہے، یہ مفاد ہے اپنا، یا پھر آدمی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے کہ اگر اس کو سلام کلام کرتا رہوں گا، یا اس سے کچھ تھوڑی بہت بات چیت کرتا رہوں گا، اس سے تعلقات رکھوں گا، تو اس سے جو ہونے والا مجھے نقصان ہے اس سے محفوظ رہوں گا، یا تو جلب منفعت ہے یا دفع مضرت ہے۔ عربی میں اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مفاد کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے، نفع اٹھانے کے خاطر یا پھر نقصان سے بچنے کے خاطر، تو یہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آدمی اگر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو یہ محبت فضیلت کی چیز ہے، یہ محبت اجر و ثواب کی چیز ہے، تو کسی نیک بندے کا تذکرہ کرتے وقت میں آدمی یہ نیت کر لے اور اس تذکرے سے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندے کی محبت کا دل میں پیدا ہونا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے درمیان میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو ان کی روح خوش ہو جائے گی، وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ کسی اللہ کے بندے کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہماری فکر ہر ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر آن، زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے خاطر کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم سے راضی کر دیتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے، میں اپنی بات نہیں عرض کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا ہے اس کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں۔ جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بغض پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے دل میں بھی اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔
دل اللہ کے قبضے میں ہیں، قلوب الانسان بین اصبعیہ الرحمن، کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبها حیث یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہماری فکر اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دیں گے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ محبوب بندے، کچھ مقرب بندے ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بناتا ہے، جن سے جڑ کر اللہ کے بندے اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ ایسے اللہ کے محبوب بندے، ایسے اللہ کے مقرب بندے، ایسے اللہ کے اولیاء کاملین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ سے سچائی کا معاملہ کرنے والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، اولیاء کاملین۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کا یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ سچے لوگ ہر زمانے میں رہیں گے، اولیاء کاملین ہر زمانے میں رہیں گے، اللہ کے مقرب بندے ہر زمانے میں رہیں گے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی صحبت اختیار کرو تو آدمی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ کہاں ہیں ایسے اب اللہ کے نیک بندے، کہاں ہیں ویسے اولیاء کاملین۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، خواجہ معین الدین اجمیری تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، صابر کلیری تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، لیکن اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں رہیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اصل نفس کا چور ہے جو اندر سے یہ بتاتا ہے اور اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ جڑنے سے اس کو روکتا ہے۔ حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ پہلے جیسی چیزیں اچھی ملا کرتی تھیں اور فطری چیزیں ملا کرتی تھیں، آج ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے پہلے جیسے گھی ملتا تھا آج ویسا ورجنل گھی نہیں ہے، پہلے جیسے آٹا ورجنل ملا کرتا تھا آج ویسا نہیں ہے، پہلے جیسے چاول ملا کرتے تھے آج ویسے نہیں ہیں، پہلے جیسی اور اشیاء پیور اور ورجنل ملا کرتی تھی آج ویسی نہیں ہیں۔ تو کیا وہ اصل چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے کسی نے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کسی نے روٹی کھانا چھوڑ دیا، کسی نے چاول کھانا چھوڑ دیا، کسی نے گھی استعمال کرنا چھوڑ دیا؟ ظاہر سی بات ہے جیسا تیسا مل رہا ہے اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس زمانے میں جو اولیاء کاملین ہیں، اس زمانے میں جو علماء کرام ہیں، اس زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے تیسے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جنید بغدادی کو تلاش کریں گے تو وہ آج آپ کو نظر نہیں آئیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کریں گے وہ آج آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ ولی کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ الگ ہے، اور ولی کا جو تصور قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے وہ الگ ہے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، جس کو دیکھ کر نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جائے،
جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر، جس کی باتوں کو سن کر، جس کے ارشادات کو سن کر، جس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور دنیا کی حرص دلوں سے نکل جائے، دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی دلوں میں پیدا ہو جائے، ایسے آدمی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ کا مقرب بندہ کہتے ہیں۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں، جس کی باتوں کو سنیں اور جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ایسے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، یہی اللہ کا نیک بندہ ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں جو تصور ہے کہ اس کے پاس کٹنگ کرانے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہاں کندھے تک بال چھوڑ رکھے ہوں، یا اس کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے برسوں سے میلے کپڑے وہ پہنا ہوا ہو، یا پھر اس کے پاس صحیح طریقے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ برسوں نہایا نہ ہو اور وہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتا ہو اور فلاں فلاں بدعتیں رسمیں کرتا ہو، اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی راتیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، اس کا دن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کی انفرادی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کی اجتماعی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ولی قیامت تک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، خود بھی زندگی گزارنے والا، دوسروں کو اس کی ترغیب دینے والا، مسلمان ہو، متقی پرہیزگار ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا پابند ہو اور حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، اس کا علم بھی مضبوط ہو، اس کا عمل بھی مضبوط ہو۔ آج جاہل پیر آپ کو نظر آئیں گے، کیسی کیسی جہالت کی باتیں اور کیسے کیسے بیکار وظیفے لوگوں نے جاری کر دیے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب بات آ گئی تو عرض کروں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی وظیفہ ہو، کسی پیر کا دیا ہوا ہو، کسی اللہ کے ولی کا دیا ہوا ہو، وہ وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک وہ 5 وقت کے نماز کا پابند نہ ہو۔ نماز ہی اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ نمازوں کو چھوڑ کر وظیفے پڑھتا رہے، قیامت تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرائض سب سے بنیادی چیز ہے، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ ان بنیادوں پر آئے بغیر آدمی نوافل کی چکر میں، وظیفوں کی چکر میں پھرتا رہے، آستانوں کی چکریں کاٹتا رہے، یقینی بات ہے کہ اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، دنیا برباد، دین برباد ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ولی وہ ہے جس کی باتوں کو سن کر، جس کی صحبت میں بیٹھ کر اور جس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے رغبتی ہمارے اندر پیدا ہو، تو ایسے آدمی کو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، ایسے آدمی سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں یہ نظام چلایا ہے، اس لیے کہ حکم ہے اللہ کا اپنے بندوں کو کہ تم ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو یہ سچے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں خود اللہ نے ولی کا تعارف کرایا ہے، ولی ہوتا کیسا ہے، ولی کہتے کس کو ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ اس کے بالکل متصل فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان، جس کا ایمان صحیح ہو اور جس کی زندگی میں تقوی اور طہارت ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان ہو کا مطلب کیا ہے، اس کے عقائد صحیح ہوں، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو،
اللہ کے رسول کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، تقدیر کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے رسولوں کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ جو صحیح العقیدہ ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ولیوں کا بھیس پہن کر، ولیوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے عقائد بگاڑ رہے ہیں، ان کے اخلاق بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، پتہ چلے گا بچپن ہی سے لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ کی طرف آنے لگے، اللہ کے مقرب بندے بننے لگے۔ بچپن ہی میں چھوٹی سی عمر تھی، تعلیم کے لیے ایک علاقے کا سفر کرنے کی انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی۔ والدہ نے بھی ان کو اجازت دے دی۔ وہ والدہ سے اجازت لے کر علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلنے لگے تو والدہ نے کچھ پیسے ان کے ساتھ رکھ دیے۔ پیسے رکھنے، ظاہر سی بات ہے کہ سفر آج کی طرح آسان تو تھا نہیں، تو اس لیے والدہ نے ایک تھیلی میں رکھ کر ان کے اس طرح بغل کے نیچے اس تھیلی کو سی دیا اور 40 دینار اس میں انہوں نے رکھ دیے۔ ایک قافلے کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے، جانے لگے۔ راستے میں کسی ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور سارے قافلے والوں کا سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا، چھوٹی عمر تھی، پوچھا اس نے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے نکلتے وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میری یہ وصیت یاد رکھنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ پر قائم رہنا۔ یہ وصیت تھی ماں کی۔ تو جب ڈاکو نے پوچھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف بتایا، میرے پاس 40 درہم ہیں اور میرے بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈاکو مذاق اڑاتا ہوا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس یہ کیا پیسے ہوں گے، چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی صاف صاف بتا دیا۔ وہ بھی تمسخر کرتا ہوا چلا گیا۔ دونوں نے جا کر اپنے سردار کو بتایا۔ سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سردار کے سامنے لے جایا گیا۔ سردار نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس سے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ سچ بتایا۔ تو سردار نے کہا دیکھو تو صحیح۔ دیکھا گیا کہ وہ تھیلی نکالی گئی، اس میں 40 درہم تھے۔ ڈاکو کہنے لگا بیٹا تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں جب بتایا جاتا ہے ہم کسی کا مال لے لیتے ہیں تو وہ واپس نہیں کیا کرتے، اور تم اتنا صاف صاف بتا رہے ہو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے نکلتے وقت میں یہ وصیت کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، سچائی پر قائم رہنا۔ میں 40 درہم کے لیے اپنی ماں کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اتنی بات حضرت شیخ کی زبان سے نکلی، اس سردار کے دل پر اس بات نے اثر کیا، وہ زار و قطار رونے لگا اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے اپنی والدہ کے عہد کو توڑنا پسند نہیں کیا، آج تک میں اس اللہ کے عہد کو برابر توڑ رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں مجھے دی ہیں، جس کی ان گنت نعمتوں سے میں روزانہ فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ بالآخر وہ حضرت شیخ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے توبہ کی۔ آزو بازو اطراف میں جو اس کے چیلے تھے کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا ڈاکہ زنی میں تم ہمارے سردار تھے، ہم تمہاری سرداری میں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، آج توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو، تم توبہ کر رہے ہو، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ بالآخر ان ڈاکوؤں نے وہ پورا سامان قافلے کو واپس لوٹا دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بچپن کے واقعات ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، سچائی پر قائم رہیں۔
ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ وہ کتنی سچائی پر قائم ہے اور کتنا وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہا ہے۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ آدمی ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کی زندگی کو اپنائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو اگر ذکر کیا جائے تو بہت لمبی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں تعلیمات کو عرض کروں گا، ایک بات صرف عرض کروں گا، ورنہ حضرت کے مواعظ اور حضرت کے بیانات کی کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کرے آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، پتہ چلے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے اور ہمیں کیا بیان کیا جا رہا ہے اور ان کا تعارف ہمیں کیسے کرایا جا رہا ہے۔ فتوح الغیب ایک کتاب کا نام ہے اور الفتح الربانی ایک کتاب کا نام ہے، مواعظ شیخ عبد القادر جیلانی ایک کتاب کا نام ہے۔ ان کتابوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ دیوان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے، عربی میں ایک کتاب ہے جس میں حضرت کے اشعار ہیں۔ بہت پائے کے عالم تھے، کوئی جاہل پیر نہیں تھے، بہت پائے کے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے اور ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ روزانہ ایک سبق تفسیر کا ہوتا تھا، روزانہ ایک سبق حدیث کا ہوتا تھا، ایک سبق فقہ کا ہوتا تھا، ایک سبق اختلافات ائمہ اور دلائل کا ہوتا تھا، اور پھر دوپہر میں ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اوقات دارالافتاء چلایا کرتے تھے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، بہت مضبوط درجے کے عالم تھے۔ ان کی سند کے لیے اتنی بات کافی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی ہے۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں میں سے اللہ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا کہ جو صحیح ہوگا وہ اس کو ذکر کریں گے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو، چونکہ دین کا مسئلہ ہے، لوگ اس سے اگر منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور اس کے اندر کوئی خامی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ خامی بھی امت میں منتقل ہوگی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اونچے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، ان کی سب سے بڑی کرامت یہی تھی کہ ان کے مواعظ میں، ان کے بیانات میں ایسا اثر تھا کہ جو ان کی مجلس میں آ جاتا توبہ طائب ہوئے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ خود انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا اور اپنی کتاب میں لکھا ہے، کئی غیروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی مسلمان گنہگار فاسق و فاجروں نے ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان کی زندگی کو پہچاننا، ان کی تعلیمات کو معلوم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مسلمانوں کا ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے زبانوں پر یہ جملہ ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد کا جملہ ہے، وہ اس لیے ہے یا یہ لفظ یا ہے، یہ یا نہ حضور کے لیے پکار سکتے ہیں نہ کسی ولی کے لیے پکار سکتے ہیں، ندا تو صرف اللہ کو دی جا سکتی ہے، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا اللہ کہا جا سکتا ہے، یا غوث المدد نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں میں بڑا طبقہ وہ ہے جو اس طرح پکارتا ہے۔ میں حضرت شیخ کی تعلیمات ہی سے آپ کو بتاؤں گا، انہی کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جن کے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں ایسے عقیدے قائم تھے، اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی ایسی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے بیانات میں توحید ایسے غالب تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ملفوظ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہی نقصان پہنچانے والا، ایک ہی نفع پہنچانے والا، ایک ہی سکون دینے والا، ایک ہی حرکت دینے والا، ایک ہی مسلط کرنے والا اور ایک ہی مسخر کرنے والا، ایک ہی معطی اور ایک ہی مانع ہے اور ایک ہی روزی پہنچانے والا ہے۔ اور ایک ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز ہے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز ہے، سب کا کام اللہ ہی بناتے ہیں۔ جو شیخ یہ تعلیم دیتا ہو، اس شیخ سے ہم کہیں کہ آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں تو یہ بے وقوفی کی انتہا تو اور کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت شیخ کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص جیسے میں نے عرض کیا، فتوح الغیب کتاب کا نام ہے،
مواعظ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے۔ یہ دو کتابیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ حضرت شیخ کے بیانات میں اللہ کی وحدانیت پر کیسے دلائل ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کیسی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔